یاد رکھیں، گناہوں کا، نافرمانی کا ری ایکشن ہوتا ہے، چاہے فوری طور پر ہو جائے، چاہے کل ہو جائے، چاہے کچھ عرصے کے بعد ہو جائے، چاہے آخری عمر میں ہو یا پھر موت کے وقت لوگ نیکی پر جمنے سے انکار کر رہے ہیں۔ واللہ ما المؤمن بالذی یعمل الشہر بالشہرین، قسم بخدا مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک مہینہ نیکی کرے یا 2 مہینے نیکی کرے یا 1 سال اور 2 سال۔ اپنے محبوبوں کو کبھی ان 2 کاموں سے محروم نہیں کرتا اور اپنے نافرمانوں کو کبھی ان دونوں چیزوں سے نوازتا نہیں ہے۔ انہیں مال دے دے گا، دولت دے دے گا، عہدہ دے دے گا، منصب دے دے گا، حکومت دے دے گا، اقتدار و کرسی دے دے گا، کوٹھی دے دے گا، بنگلہ دے دے گا، کاریں دے دے گا، بہاریں دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، لیکن برکت سے انہیں محروم رکھے گا، انہیں سکون قلب نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ یہ مہینہ ہم سب کے لیے بہار بن کے آیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی استطاعت، اپنی گنجائش کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھایا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی چھوڑی، نئی زندگی شروع کی۔ کتنے نوجوانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق ملی، کتنی مائیں اور بہنیں ایسی جنہیں مصلی سے تعلق ہو گیا، مناسبت ہو گئی، کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکت سے شرعی پردہ شروع کیا، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر اس ماہ مبارک کی برکت سے سنت نبوی سج گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق قائم ہوا۔ یہ سب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں، اس کی بہاریں ہیں۔ یہ بہت قیمتی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے صدقے طفیل میں ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ایمان کا سرمایہ، یہ دولت کا سرمایہ ہے۔ اب ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو دولت ہم نے جمع کر لی ہے، یہ ایمان کی دولت، عبادت کی دولت، نیکی کا سرمایہ، یہ ہمارے پاس محفوظ بھی رہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہماری نیکی کو محفوظ کر دے، ہماری قبر تک وہ حفاظت کے ساتھ پہنچ جائے، حشر تک پہنچ جائے تو یہ نیکی کام دے۔ اللہ کے نیک بندے جنہیں ہمیں اسلاف کہتے ہیں، پہلے ہمارے بزرگ، آپ بار بار سنتے ہیں 6 مہینے تو دعا کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے، سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، رکاوٹیں دور فرما، رمضان تک پہنچا دے۔ اور رمضان میں خوب جی لگا کر عبادت کرتے تھے، خوب محنت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یتقبل منہم، 6 مہینے مسلسل اگلے عید کے بعد کے مسلسل اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ اس کو قبول فرما لے، ان نیکیوں کو محفوظ فرما دے۔ محفوظ رہنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ شیطان نیکی کرنے والے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پہلی بات تو
شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی پر آنے نہیں دیتا، عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر، رسول کی فرما برداری پر انسان کو آنے نہیں دیتا ہے۔ اور اگر انسان ہمت جٹا لے، کوشش کر لے اور شیطان کو شکست دے دے اور نیکی کر لے تو اچھے طریقے سے نیکی نہیں کرنے دیتا ہے۔ خالص نیکی کرنا چاہیے نا، اچھے طریقے سے کرنے نہیں دیتا ہے۔ اور اگر انسان ہمت کر لے، اچھے طریقے سے نیکی کر لے تو پھر شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس نے نیکیوں کا سرمایہ، نیکیوں کی دولت جمع کر لی ہے، یہ محفوظ نہ رہنے پائے، یہ چوری ہو جائے، یہ چھن جائے، ڈاکہ پڑ جائے، ان نیکیوں کا خاتمہ کر دو، ان کو مٹا دو، ایسے کاموں میں مشغول کر دو کہ نیکیاں ختم ہو جائیں۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان جب دھتکارا گیا نا اللہ کے یہاں سے تو اس نے قسم کھائی تھی، اب میں آدم کے بیٹوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نیکیوں کا سرمایہ ان کا لوٹنے کی کوشش کروں گا، اور حالت ایسی ہوگی کہ پروردگار ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں۔ یہ شیطان نے قسم کھائی تھی۔ تو ہماری نیکیاں محفوظ ہو جائیں، اللہ کے دربار میں پہنچے تب تک محفوظ ہو، تو یہ ہے اصل۔ تو یہ سرمایہ، دولت، دنیا کا سرمایہ ہم جمع کرتے ہیں نا، کچھ پیسے ہمارے پاس آ جائیں، کوشش کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہیں۔ پھر کوشش ہوتی ہے انویسٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، 1 سے 2 کریں، 2 سے 3، 3 سے پھر آگے بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان میں نیکیوں کا سرمایہ ہم نے جمع کیا ہے نا، یہ بھی ہمارا محفوظ رہے اور اس کو انویسٹ کریں، اس میں ہمیں ترقی نصیب ہو، اس میں ہم آگے بڑھیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں کی تو پھر وہی ہے، شیطان سب برباد کروا دے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میری امت کے لوگوں، تم مفلس، قلاش اور فقیر کسے سمجھتے ہو، تنگ دست کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ المفلس فینا، ہمارے درمیان ہم مفلس، قلاش، تنگ دست اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، ڈالر اور ریال نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں مفلس۔ حضور نے کہا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس اور تنگ دست تو وہ ہوگا جس کے پاس خوب نیکیاں ہوں، خوب نمازیں ہوں گی، خوب نفلیں ہوں گی، خوب عمرے ہوں گے، حج ہوں گے، تسبیحات ہوں گی، ذکر و اذکار ہوں گے، رفائی کام یعنی محتاجوں کے کام آیا ہوگا وہ رفائی کام ہوں گے، بہت کچھ نیکیاں کل قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس کی زبان بے لگام تھی، جس کو جو چاہا بول دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کا حق دبا لیا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ کر کے آیا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ حق والے آئیں گے، پروردگار اس نے یہ میرا حق لے لیا، اس نے فلاں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، اس نے مجھ پر یہ تہمت لگائی، اس نے زبان سے یہ تکلیف پہنچائی، یہ سب اللہ کہیں گے حق والوں کو حق دے دو۔ ملک بدل گیا ہو، آخرت کا ملک ہے وہ، ملک بدل گیا، مارکیٹ بدل گئی، کرنسی بدل گئی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، کرنسی بدل جاتی ہے، مارکیٹ بدل گئی، کرنسی بدل گئی۔ دنیا میں تو آپ کی کرنسی روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، ریال ڈالر ہے، اور جو بھی نام دنیا میں چل رہے ہیں وہ ہیں یہ کرنسی۔ آخرت کے ملک میں آپ چلے گئے تو وہاں کرنسی یہ نہیں چلے گی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ درہم، نہ دینار، نہ ڈالر، نہ روپیہ پیسہ، ٹکا، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، پوزیٹیو، اور نیگیٹو کرنسی گناہ، دونوں چلے گی وہاں۔ نیگیٹو کرنسی گناہ، پوزیٹیو کرنسی نیکیاں، یہ وہاں چلے گی۔ اللہ کہیں گے یہ جو نیک شخص ہے نا، ڈھیر لے کے آیا، نیکیاں دے دو، اس کی کرنسی پیسہ دے دو، حق والا کو حق ادا کرو، نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کچھ اور لوگ آ جائیں گے، پروردگار ہمارا بھی حق باقی ہے اس پر۔ تو فرشتے کہیں گے پروردگار پوزیٹیو جو کرنسی تھی ختم، نیکیاں سب ختم اس کی ہو گئی، یا رب اب کیا کریں؟ اللہ کہے گا یہ جو حق والے ہیں نا، ان کے پاس جو نیگیٹو کرنسی ہے، جو ان کے گناہ ہے نا، وہ اس پر لاد دو۔
وہ اس کو دے دو۔ آیا تھا نیکیوں کا ڈھیر لے کے، اب گناہوں کا انبار اور ڈھیر لے کے وہ جائے گا۔ کہا جا دیا گا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ وہی کہ نیکیاں تو جمع کر لی، حفاظت نہیں کی، ان نیکیوں کو ترقی نہیں دی، ان نیکیوں کو بچانے کی فکر نہیں کی۔ تو رمضان میں ہم نے نیکیاں جمع کر لی ہے نا، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ دنیا کی دولت اور سرمایہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو ہم نے جمع کر لیا ہے اللہ کی توفیق سے، اب اس کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے، اس کو اور ترقی دینا چاہیے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اب اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ بچیں گی کیسے؟ ان میں بڑھوتری کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے نیک بندے کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، اس میں ہمارے لیے بڑے درس ہیں، بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تقوی کی دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، رب سے تعلق کی دولت تھی۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ رب سے تعلق ہمیں ملا ہے، نمازوں میں کے ذریعے سے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، یہ اللہ سے تعلق کی دولت ہم نے کمائی ہے، اللہ سے رشتہ اپنا مضبوط کیا ہے، یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے اس مہینے کا، اور اس مہینے کی دولت ہے۔ حضرت یوسف کے پاس ایسی قیمتی دولت تھی، اب خطرہ آ گیا اس پر، اس دولت پر خطرہ آ گیا۔ جب خطرہ آیا نا تقوی کی دولت پر، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، وہ میرا رب ہے، اس نے، میرے بھائیوں نے تو مجھے تو ختم کر دینا چاہتا، ناپید کر دینا چاہتا، کنویں میں ڈال دیا تھا، قتل کرنا چاہتا، لیکن اس رب نے بچایا، اور اس نے وہاں سے نکال کر مجھے عزیز مصر کے شاہی محل میں پہنچا دیا، یہاں عزت کی زندگی دی۔ وہ میرا رب ہے، میں اس کو بھول نہیں سکتا، اس کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ تقوی اور ایمان کا سرمایہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ کریں، اللہ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں نا، ان کا استحضار، ان کو دماغ میں بٹھائیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ انہو ربی، پروردگار کے احسانات ہیں، میں پروردگار کی نعمتیں ہیں مجھ پر، پروردگار کے کرم ہیں مجھ پر، میں اس رب اور پروردگار کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو پروردگار، جو رب آپ کو دے سکتا ہے نا، وہ محروم بھی کر سکتا ہے۔ رب کون ہے؟ رب وہ ذات ہے جو کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے، رب وہ ذات ہے جو بے حیثیت کو باحیثیت بنا دیتی ہے، رب وہ ذات ہے جو بے عزت کو عزتوں کے بلند مقام پر فائز کر دیتی ہے، رب وہ ذات ہے جو فقیر اور تنگ دست کو ہر طرح سے مالا مال کر دیتی ہے۔ انہو ربی، سب رب کا کرم ہے۔ اور اگر میں نے گناہ کیا، گناہوں کی زندگی میں واپس چلا گیا، تو پھر اس کی ناشکری ہو جائے گی، ناقدری ہو جائے گی، پھر ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے پکڑ آ جائے، اللہ نعمتوں سے محروم کر دے۔ اور اللہ نعمتوں سے، رب نعمتوں سے محروم کرتا ہے، دو طرح کی نعمتوں سے۔ رب کی نعمتیں ہم پر دو طرح سے ہیں، ایک روحانی نعمتی ہے اور ایک مادی نعمتیں ہیں۔ روحانی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت روحانی نعمت ہے، عقیدہ توحید کی نعمت روحانی نعمت ہے، نماز کا پڑھنا روحانی نعمت ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ملنا روحانی نعمت ہے، نیکی کے جتنے کام ہیں یہ سب روحانی نعمت ہیں۔ اور پھر مادی نعمتیں، مادی نعمتیں جو ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہے، اللہ نے روپیہ دیا، پیسہ دیا، دولت دی، عزت دی، اور یہ سب چیزیں دی، مادی نعمتیں، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دماغ عقل دی سوچنے غور و فکر کرنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، یہ سب اللہ کی مادی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم نے گناہ کی زندگی پھر واپس بسر کر لی تو ہو سکتا ہے اللہ اپنی نعمتوں سے محروم کر دے، اور پہلے روحانی نعمتوں سے محروم کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت روحانی نعمت کی ہے، مادی نعمتوں کی بات کی، ایمان کی قدر ہے، نماز کی قدر ہے، نیکی کی قدر ہے۔ اللہ پہلے روحانی نعمتوں سے محروم کر دے گا، اچھا یہ واپس گناہوں کی زندگی میں چلا گیا، میرے احسانات کو بھی یاد نہیں رکھا،
میں اپنی سب سے قیمتی نعمت سے اس کو محروم کر دیتا ہوں، اللہ نمازوں سے دور کر دے گا، تلاوت سے دور کر دے گا، سجدوں کی لذت سے محروم کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار انسان تھا، تہجد نہیں چھوڑتا تھا، اس کی کئی مہینوں کی اور ایک لمبے عرصے کی تہجد چھوٹنے لگی، اور بھی کئی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا، لیکن ظاہری نعمتیں برس رہی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگا بیٹھا بیٹھا، پروردگار تو کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے، کتنا برداشت کرنے والا ہے، میں گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوں اور تو مجھے اپنی نعمتوں سے محروم بھی نہیں کر رہا ہے، تو کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا، اس کے دل میں بات ڈالی گئی کہ اے شخص، میں نے تجھے اپنی نعمت سے محروم کر دیا ہے لیکن تجھے احساس ہی نہیں۔ کیا تو سجدے کی لذت سے محروم نہیں ہو گیا؟ کیا تیری عبادت بے لذت نہیں ہو گئی؟ کیا تیرا ذکر بے کیف نہیں ہو گیا؟ کیا رات کو میرے سامنے جو کھڑا ہوتا تھا اس سے میں نے تجھے محروم نہیں کر دیا؟ یہ ہے روحانی نعمت، میں نے تجھے ان چیزوں سے محروم کر دیا، تجھے احساس ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے قیمتی دولت سے اور قیمتی سرمایہ سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ روحانی نعمت سے اللہ محروم کرے گا، اور پھر ہو سکتا ہے اللہ مادی نعمتیں بھی سلب کر لے، ان سے وہ بھی چھین لے، ان سے بھی محروم کر دے۔ اس لیے کہ جو اللہ آپ کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، جو اللہ آپ کے دماغ میں غور و فکر کی صلاحیت رکھ سکتا ہے وہ آپ کو اس سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پاگل ہو گئے، عقل چھین لی گئی، دماغ ختم ہو گیا۔ جو اللہ آپ کے کانوں میں سننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اللہ اس سے آپ کو محروم کر سکتا ہے۔ جو اللہ آپ کو شباب اور جوانی دیے ہوئے ہیں وہ اللہ آپ کو بستر پر بھی ڈال سکتا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو قوت و توانائی اور طاقت دی ہے وہ اپاہج اور کمزور بھی کر سکتا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے وہ آپ کو قلاش اور مفلس بھی بنا سکتا ہے۔ جس اللہ نے عزت بڑا گھرانہ دیا ہے وہ جھونپڑی میں بھی ڈال سکتا ہے۔ جس اللہ نے آپ کے کاروبار کو چمکایا ہے وہ سڑک پہ بھی آپ کو لا سکتا ہے۔ جس اللہ نے آپ کی لوگوں کے دلوں میں نگاہ میں عزت ڈالی ہے وہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے مقام، حیثیت، اسٹیٹس و عزت کو ختم کر سکتا ہے، ان کی نگاہوں میں ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ مادی نعمتیں اللہ اس سے محروم کر دے گا، اس بات کا اندیشہ، اس بات کا ڈر ہے۔ اور گناہوں کا اور نافرمانی کا ریئیکشن ہوتا ہے، یاد رکھیں، گناہوں کا نافرمانی کا ری ایکشن ہوتا ہے، چاہے فوری طور پر ہو جائے، چاہے کل ہو جائے، چاہے کچھ عرصے کے بعد ہو جائے، چاہے آخری عمر میں ہو یا پھر موت کے وقت ہوگا ضرور۔ گناہوں کا ری ایکشن ہوتا ہے، اگر توبہ نہ کرے انسان، سچی پکی توبہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر گناہوں کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو احساس کر لیتے ہیں کہ گناہوں کا ری ایکشن ہو رہا ہے، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہوں کا ریئیکشن ہو رہا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر میں بکریاں پال رکھی تھی، بکری کو دوہنے بیٹھتا ہوں، میں دودھ نکالنے بیٹھتا ہوں تو بکری پریشان کرتی ہے، ٹانگیں مارتی ہے، لاتیں مارتی ہے، دودھ نہیں دینے دیتی ہے، تو میرا ذہن فوراً ادھر منتقل ہوتا ہے، ضرور اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، چوک ہو گئی۔ اس کا ریئیکشن بکری میں دکھ رہا ہے کہ بکری صحیح طریقے سے دوہنے نہیں دے رہی ہے، یہ میری کسی غلطی کا ریئیکشن ہے۔ کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہے؟ ہمارا دماغ بھی اس طرح نہیں جاتا۔ بیٹے نافرمان ہو گئے، کبھی باپ کے دل میں آیا کہ کسی میری اللہ کے بارگاہ میں خطا اور غلطی کا یہ ریئیکشن ہے کہ بیٹے نافرمان ہو گئے؟ والدین کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اولاد کے ذہن میں کبھی آتا ہے اپنا محاسبہ کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم سے کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے والدین سختی کر رہے ہیں اور ان کا موڈ اور ان کا معاملہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ شوہر کا مزاج ٹھیک نہیں ہے تو بیوی کبھی یہ سوچتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ نے اس کا ریئیکشن یہ دکھایا ہے؟ یا شوہر کبھی سوچتا ہے کہ بیوی بات نہیں مان رہی ہے اور میرے مزاج کے موافق کام نہیں کر رہی ہے، طبیعت کے موافق، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں جب گھر میں ہوتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً ادھر جاتا ہے، کسی نے نظر لگا دی، کسی کی نظر لگ گئی، بس اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو کسی نے بندش کرا دی، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اس طرف ذہن جاتا ہے۔ اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے کہ میرے گناہوں نے بندش کر دی ہے، میرے گھر میں نافرمانی کا ماحول ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بندش ہو گئی ہے،
میرے کاروبار میں غلط مال آ گیا ہے، سود کا آ گیا ہے، بیاج کا، انٹرسٹ کا، یا کوئی غلط مال آ گیا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں بندش ہو گئی ہے، گھر میں گانے سنے جا رہے ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بندش ہو گئی ہے، یا کوئی اور نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے زندگی میں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اس طرف ذہن اس طرف جاتا کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اس طرف نہیں. تو گناہ کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز، کبھی اس طرف شیطان بہکاوے، نفس بہکاوے رمضان کے بعد، تو فوراً اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، گناہ کا ریئیکشن ہو جائے. دوسرا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان اور تقوی کے سرمایہ کو بچانے کے لیے کیا نا، وہ کیا کیا؟ قرآن کہتا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ. وہ زلیخا نے پھنسانا چاہتا، گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا، دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، سارے انتظامات پختہ کر دیے تھے. اب حضرت یوسف تو معذور تھے، کہہ سکتے تھے یار معذور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، ان کے اندر جو تھا وہ انہوں نے کیا، ہمت جٹائی، کہا کہ میرا کام اس میں یہ کہ میں بھاگوں دروازوں کی طرف، اس کے بعد اللہ کا کام ہے. حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے ہیں، پھر اللہ کی مدد آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس جگہ آپ ہیں جہاں آپ کا ایمان کا سرمایہ بچانا مشکل ہو رہا ہے، نیکیوں کا سرمایہ بچانا مشکل ہو رہا ہے، تقوی کا سرمایہ بچانا مشکل ہو رہا ہے، پھر اس جگہ کو چھوڑیں، آپ اس ماحول کو چھوڑیں، اس دوستی کو چھوڑیں، اس سوسائٹی کو چھوڑیں، اس کمپنی کو چھوڑیں، اس مجلس کو چھوڑیں، وہاں سے نکلیں. یہ آپ کا کام ہے، آگے بچانا اللہ کا کام ہے. آگے اللہ بند راستے جو ہے نا، بند دروازے کھول دے گا، بند راستے آسان کر دے گا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازوں کی طرف، جو ان کی کوشش تھی وہ کر لی، آگے اللہ نے بند دروازے بھی کھول دی، بچا لیا، ایمان کا سرمایہ بچ گیا، تقوی کا سرمایہ ان کا بچ گیا. تو دوسرا کام یہ کریں. دیکھیے نیکیاں کرنا آسان اس لیے ہوتی ہے کہ ماحول ہوتا ہے. رمضان کا ایسا مبارک ماحول بنانا، تو دیکھیے ہم جیسے کوتاہ انسان 20 رکعت تراویح پڑھنا ان کے لیے آسان، تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرائض پڑھنا آسان، گھروں میں ماں بہنوں کے لیے نمازوں کی پابندی کرنا آسان، روزہ رکھنا آسان، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان. رمضان میں خوب دل کھول کر لوگ خرچ کرتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے. اگر ہمارا تجربہ ہے، کبھی بڑا دینے والا ہے، لیکن کوئی وجہ سے کہ بعد میں مولوی صاحب دے دیں گے، لیکن بعد میں نہیں دے پاتا ہے. رمضان میں دینا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ ماحول کی برکتیں ہیں، یہ اچھی جو فضا بنی ہوئی ہے نا سازگار، اس کی برکتیں ہیں. اگر گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے نیکیوں کو بچانا ہے نا، تو آپ کو اس مجلس کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں میں نہیں رہ سکتا، اگرچہ میرے دوست بڑے اچھے ہیں، لیکن یہاں میرا ایمان ہی محفوظ نہیں، میری نماز ہی بچ نہیں پا رہی ہے، میں نیکیاں نہیں بچا پا رہا ہوں، میری عفت، میری پاک دامنی کو بچانا یا مشکل ہے. چاہے کتنی باغ و بہار محفل ہے دوستوں کی، میں تو یہاں سے نکلوں گا. چاہے زیادہ آمدنی ہو رہی ہے، لیکن یہاں تو خراب مال آ رہا ہے، نہیں، میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں اپنی نیکیوں کے بچانے کی فکر کروں گا. ماحول کو چھوڑے. دین آسان ہے، جب ماحول ملتا تو دین بہت آسان ہے. دین یسرن، ماحول نہیں ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، گراں گزرتا ہے. دوستوں کا ماحول نماز والا نہیں ہے تو نماز پڑھنا مشکل، روزوں والا نہیں ہے تو روزہ رکھنا مشکل، قرآن کی تلاوت والا نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت چند آیتیں پڑھنا مشکل. اور اگر ماحول دوستوں کا اچھا ہے نا تو پھر نماز چھوڑنا مشکل، قرآن کی تلاوت کے وظیفے سے محروم ہونا مشکل، نیکی چھوڑنا مشکل، اس لیے کہ اچھا ماحول بنا ہوا ہے. اچھے ماحول میں نیکیاں چھوڑنا مشکل، برے ماحول میں نیکیاں کرنا مشکل. تو یہ ماحول کی برکت ہے. اس لیے دوسرا کام جو ہے جو حضرت یوسف نے کیا تھا، وہ ماحول چھوڑیں، وہ جگہ چھوڑیں، وہ سوسائٹی چھوڑیں، وہ مقام چھوڑیں جہاں آپ کی نیکیاں کرنا آپ کے لیے مشکل اور نیکیوں کو بچانا آپ کے لیے مشکل، وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اچھے ماحول کی طرف آنا پڑے گا. جو لوگ اچھے ماحول میں رہتے ہیں، قرآن کے درس میں، تعلیم کے حلقوں میں، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے. نوجوان ہیں، نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ ماحول ان کو ملا ہوا ہے.
تیسرا کام جو حضرت یوسف نے کیا کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے کہنے پہ نہیں آ رہا ہے، یہ تو نیکیوں کا سرمایہ برباد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو زلیخا نے دھمکی دی اگر نہیں مانے گا، ہماری ڈیمانڈ مطالبہ پورا نہیں کرے گا، جیل میں ڈال دیں گے۔ تو حضرت یوسف نے کہا پروردگار معاملہ تو بہت مشکل ہے، جیل کی آزمائشیں ہیں، لیکن رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار گناہ اس سے بھی مشکل ہے، گناہ کا انجام اس سے بھی خطرناک ہے۔ میں جیل کی تنہائی برداشت کر سکتا ہوں، وہاں کا روکھا سوکھا کھا سکتا ہوں اور وہاں کی ساری مشقتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن گناہوں سے کیسے بچوں گا؟ ربی، ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار بچائے گا تو ہی۔ تیسرا کام ہے دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں، مولا رمضان میں تو نے اتنی ساری نیکیوں کی توفیق دی، نیکیاں کرنا میرے لیے آسان، نماز پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، تیری راہ میں خرچ کرنا آسان، غصہ برداشت کرنا آسان، زبان کو لگام لگانا آسان۔ پروردگار رمضان کے بعد بھی میری نیکیوں کو برباد کرنے والے، نیکیوں کی دولت کو تباہ کرنے والے یہ جو اعمال ہیں نا، مولا کریم تو ہی ان سے بچا۔ اللہ سے تعلق قائم کریں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، دعا بہت کچھ کرتی ہے، نیکیوں کو آسان کر دیتی ہے، نیکیوں کی حفاظت کرتی ہے، نیکیوں دعا کی طرف آئیں۔ تیسرا کام کریں، استقامت کی دعا کریں، اے اللہ رمضان کے بعد بھی رمضان والے اعمال پر جما دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، یہ دلوں کو پھیرنے والے صرف قلبی علی طاعتک، تیری اطاعت کی طرف میرے دل کو پھیر دے، اس پر جما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، نبی کی دعائیں، اے اللہ ترقی کے بعد پستی سے، تنزلی سے میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ رمضان میں آپ ترقی کی طرف گئے، ایمانی ترقی کی طرف، اور رمضان کے بعد واپس اس سے چلے گئے تنزلی کی طرف۔ ایسا ہے جیسے آپ نے بہت کاروبار کو چمکایا اور اچانک کچھ ایسا کر دیا کہ سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ اور بھی کچھ دعائیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں خوب کر رہے ہیں اور عید کے دن سب کچھ بھول جاتے ہیں، وہ ساری نیکیاں۔ یہ منافقوں والا عمل ہے، یہ کافروں والا طرز عمل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ اے نبی، یہ لوگ منافق، یہ کافر جب آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، رمضان آیا کہ ہم مومن بن گئے، نیک بن گئے۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان، وہ کفر کے ساتھ، منافقت کے ساتھ آئے تھے اور منافقت ہی لے کر واپس لوٹے، کچھ پلے نہیں آیا ان کے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یعنی رمضان میں تو نیکیاں کی، رمضان میں داخل ہوئے تھے، اس سے پہلے گناہ تھے، رمضان کے بعد واپس گناہ کا شروع کر دیے۔ شرابی تھا، رمضان میں شراب چھوڑا، رمضان کے بعد پھر واپس لوٹ گیا۔ زناکار اور بدکار تھا، رمضان میں بچ رہا، رمضان کے بعد واپس لوٹ گیا۔ سودی کاروبار کرنے والا تھا، رمضان تو محفوظ رہا، رمضان کے بعد واپس اسی میں مشغول ہو گیا، واپس اسی زندگی کی طرف، گناہوں والی زندگی کی طرف۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ اس کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئے تھے اور پھر واپس انہی چیزوں کو لے کے نکل رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے ابا قوم المداومہ، کچھ لوگ نیکی پر جمنے سے انکار کر رہے ہیں۔ واللہ ما المؤمن بالذی یعمل الشہر بالشہرین، قسم بخدا مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک مہینہ نیکی کرے یا 2 مہینے نیکی کرے یا 1 سال اور 2 سال، نہیں، مومن تو ہمیشہ نیکی کرتا ہے۔ لا واللہ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون الموت، اللہ نے مومن کے عمل کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں رکھی ہے موت سے پہلے پہلے تک۔ صرف 1 رمضان سے 30 رمضان کی ویلیڈیٹی نہیں ہے نیکیوں کی مومن کے لیے، وہ زندگی بھر ہے۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت کی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی، اے مومن، نبی سے سب سے پہلے کہا جا رہا ہے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک سے کہا جا رہا ہے، اے مومن جب تک موت نہ آئے تب تک رب کی عبادت کرتا رہے۔ ایک سلف سے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان میں تو بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں، دیکھا نا نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہے، نیکیاں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اچانک آسمان سے آئے، زمین پھٹ پڑی وہاں سے نکل پڑے، رمضان کے بعد یہ رونق تو نہیں رہتی ہے نا، اچانک سب غائب۔ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ کہا بئس القوم قوم لا يعرفون اللہ حقا الا فی رمضان، کتنے برے لوگ ہیں، اللہ کا حق صرف رمضان ہی بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ حق اللہ کا ہی نہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا لا تکن رمضانیا بل کن ربانیا، رمضانی مت بنو، موسمی مت بنو، ربانی بنو۔
اگر رحمان کی تعظیم کرتے ہو تو رحمان تو 12 مہینے ہے، رمضان کی تعظیم کرتے ہو تو رمضان تو صرف 1 مہینہ آتا ہے۔ رمضان کی تعظیم کرنے والے بنو، رحمان کی تعظیم کرنے والے بنو، تو باقی 11 مہینے بھی اللہ کی اسی طرح عبادت کرو گے۔ یہ 3 کام کر لیں آپ۔ سب سے پہلے آپ اللہ کی نعمتوں کا استحضاء کریں، اگر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ رب محروم کر سکتا ہے۔ دوسرا کام، ماحول کو چھوڑیں، اچھے ماحول کی طرف آئیں۔ تیسرا کام، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو جائے، فوراً چونک جائیں، فوراً چھوڑ دیں، توبہ کر لیں۔ انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو تقوی والے ہیں شیطان کبھی ان کو چھو لیتا ہے، اثر ڈال دیتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے چونک جاتے ہیں، فوراً اس گناہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ مومن کہا وہ نہیں ہے مومن جس سے گناہ نہیں ہوتا، کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ یہ کام کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 نعمتوں سے نوازے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ اپنے محبوبوں کو 2 چیزیں دیتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو 2 چیزوں سے ہمیشہ محروم رکھتا ہے۔ ایک برکت دے گا، اللہ ہر چیز میں آپ کی برکت دے گا۔ دوسرا دل کا سکون دے گا۔ اللہ اپنے محبوبوں کو کبھی ان 2 کاموں سے محروم نہیں کرتا اور اپنے نافرمانوں کو کبھی ان دونوں چیزوں سے نوازتا نہیں ہے۔ انہیں مال دے دے گا، دولت دے دے گا، عہدہ دے دے گا، منصب دے دے گا، حکومت دے دے گا، اقتدار و کرسی دے دے گا، کوٹھی دے دے گا، بنگلہ دے دے گا، کاریں دے دے گا، بہاریں دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، لیکن برکت سے انہیں محروم رکھے گا، انہیں سکون قلب نہیں دے گا۔ اور جو اللہ کا ہو گیا اگر فقیر ہے تو اسے بھی سکون ملے گا اور برکت ملے گی، مالدار ہے لیکن اللہ سے تعلق مضبوط ہے، وہ بھی ان 2 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ حکومت پر بھی عمر بن عبدالعزیز کی طرح تو بھی برکت نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگا۔ اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مرتے تب کسی لکڑہارے کو دیکھے گا نا، وہ ندی کے کنارے آرام سے روٹے کھا کر سویا ہے، کاش کا تمنا کرے گا یہ حکومت اس کو مل جائے، وہ سکون مجھے مل جائے۔ تو رمضان کے بعد کی زندگی ہم رمضان والی ہی، رمضان ہی کی طرح گزاریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہماری زندگیوں میں سکون لے آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی پر جمنے کی توفیق